السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذو القعدہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم. یہ 3 لگاتار مہینے اور پھر رجب، تو 4 مہینے ٹوٹل سال میں. منہا 4 حرم، حرمت والے مہینے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان 4 مہینوں کا خود ذکر کیا. آپ نے فرمایا زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا جیسا اس دن تھا جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. سال میں 12 مہینے ہوتے، 4 حرمت والے، ان میں سے پے در پے 3 ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو کہ جمادہ اور شعبان کے بیچ میں ہے. ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قعدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹھنا. بیسیکلی عرب چونکہ جنگ و جدل کے بہت شوقین تھے، تو وہ سارا سال لڑائی جھگڑے کرتے، لیکن جو ہی حرام مہینے شروع ہوتے تو بیٹھ جاتے، لڑائی جھگڑے سے باز آ جاتے. تو ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ، کہ اب لڑائی جھگڑا ختم اور بیٹھ جاؤ. تو یہ دراصل اس حرمت والے مہینوں میں سے پہلے مہینے کا نام اس اعتبار سے ہے. جاہلیت میں بھی اس مہینے کی بہت تعظیم کی جاتی تھی. اس مہینے میں کسی سے لڑتے نہیں تھے، کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھتا تو اس سے بھی بدلہ نہیں لیتا تھا، اور نہ اس کو دھتکارتا، کچھ بھی نہیں کہتا تھا. قاتل سامنے بھی نظر آتا تو کچھ نہیں کہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اتنی زیادہ اس مہینے کی تعظیم ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے. سورۃ التوبہ 36 میں آتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ابن کثیر کہتے ہیں اگرچہ ان مہینوں کے علاوہ بھی ظلم کرنا منع ہے، لیکن ان مہینوں میں زیادہ تاکید ہے. یعنی یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہو، نہیں. جیسے رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے نا، تو یہ مہینے بھی ایک تربیت کے لیے آتے ہیں کہ خاص طور پر کانشیسلی ظلم سے بچو تاکہ سال کے باقی حصے میں بھی بچ سکو. تو ان کی حرمت اور عظمت کی شدت کی وجہ سے ان میں ظلم اور زیادہ ظلم ہے یا بڑا گناہ ہے. قتادہ کہتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا خطا اور گناہ ہے، اور گناہ میں اس ظلم سے بڑھ کر ہے جو ان مہینوں کے علاوہ کیا جائے. اگرچہ ہر حال میں ظلم سنگین گناہ ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی سنگینی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. ظلم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اپنی جان پہ ظلم اور ایک ہے دوسروں پہ ظلم. جان پہ ظلم جیسے فرائض کو چھوڑ کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، واجبات، ڈیوٹیز چھوڑنا کیا ہے؟ ظلم. کس پہ؟ اپنے آپ پہ. فلا تظلموا فیہن انفسکم. پھر عبادات کے اوپر نظر ثانی کریں، نمازیں وقت پہ ادا ہو رہی ہیں، صحیح طور پر ادا ہو رہی ہیں. نمبر 2 ظلم ہوتا ہے حرام کام کر کے، جیسے بے حیائی کا ارتکاب، صحیح لباس نہ پہننا، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی اور دیگر حرام کام کرنا. یہ بھی دراصل اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلی قسم خاص طور پر اپنے اوپر ہے، لیکن دوسری قسم جو ہے ظلم کی، اس میں اپنے علاوہ دوسرے بھی شامل ہو جاتے ہیں. یعنی والدین کا حق نہیں دے رہے تو آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ فحش لباس پہن رہے ہیں تو آپ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے ان کا مزاج خراب کر رہے ہیں، ان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر تو کر ہی رہے ہیں. اسی طرح قطع رحمی کر کے خود کو بھی نقصان دیتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی حق نہیں دے رہے، وغیرہ وغیرہ، اور دیگر جتنے بھی حرام کام ہیں. تو یاد رکھیے ذوالقعدہ نمبر 1 حرام مہینوں میں سے، نمبر 2 حج کے مہینوں میں سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. تو ان میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ. کون کون سے مہینے حج کے؟ شاباش، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا مسنون ہے، اگرچہ اجازت نہیں ملتی کیونکہ حج فلائٹ شروع ہو جاتی ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے، سارے کے سارے ذوالقعدہ میں تھے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا سب مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے. تو جن لوگوں کی حج فلائٹ ذوالقعدہ میں جاتی ہیں اور جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں وہ اس فضیلت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو اس مہینے میں آئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب علم نہیں تو نعمت کی قدر بھی نہیں. سلف صالحین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس مہینے میں عمرہ رمضان سے بھی افضل ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ اور رمضان کے درمیان فضیلت میں تردد ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اس بارے میں اللہ سے استخارہ کرتے ہیں جو اس کے نزدیک افضل ہے ہمیں اس کی رہنمائی کر دے، یعنی اس کا موقع دے دے، یا تو رمضان میں عمرے کا موقع دے دے یا ذوالقعدہ میں دے دے. تو بہرحال یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس مہینے میں عمرہ جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے. ذوالقعدہ میں روزہ رکھنا مستحب ہے بعض کے نزدیک، لیکن اس مہینے میں روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، جیسے شوال کے روزے ہیں یا ذوالحج میں اس کے کوئی خاص روزے نہیں، یا محرم کا روزہ ہے. تو یہ ذوالقعدہ کا کوئی روزہ خاص اجر والا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ مہینہ افضل ہے عام مہینوں کے مقابلے میں، اس لیے اس کی عبادت اچھی ہے. اس مہینے میں کچھ تاریخی واقعات بھی ہوئے. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. مجاہد، مسروق اور ابن جریج یہ کہتے ہیں. غزوہ بدر ثانی اسی مہینے میں ہوا. بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ اسی مہینے میں ہوا. صلح حدیبیہ ذوالقعدہ میں ہوئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا اسی مہینے میں نازل ہوئی. ذوالقعدہ میں کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 اس کی تعظیم، اللہ کی حدود کا خیال، فرائض کی ادائیگی، نیک کاموں کی طرف توجہ، برائیوں سے خاص طور پر رکنا، گناہ اور نافرمانیوں کے کاموں سے بچنا. ابن رجب کہتے ہیں جس آدمی کی ان حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کرنے سے ہمت کوتاہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی جان پر نافرمانیوں سے رک جانے کے ساتھ رحم کائے. اپنے اوپر رحم کرو. کس طرح؟ نافرمانیوں سے رک کر. فلا تظلموا فیہن انفسکم. کبیرہ گناہوں سے توبہ یعنی تجدید توبہ کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں اور زیادہ شوق سے چلیں. جیسے رمضان سے پہلے شعبان ہوتا ہے نا، تو ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ، ایک طرح سے آپ کو اس کے لیے پریپئر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اس مٹیریل کو اپنی فیس بک پہ ڈال دوں گی، تو جس کو ریٹن فارم میں چاہیے ہو وہاں سے لے سکتا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.